شام نہیں کرتا تھا تھوڑا
کی طرف سے اور نظم کی پابندی کرنا میرے مسائل میں ساری زندگی نظم کی پابندی. آج کی موت میں ہم بھرپور نظم کا مظاہرہ کریں گے. انتظامیہ کی طرف سے ہے کہ جھاڑے کے بعد پورے لوگوں کو دیدار کی اجازت دی جائے گی، وہ دیدار کریں گے. اس سے پہلے کوئی اپنی نشستوں سے نہ اٹھے. یہ حضرت کا وجود پاکی یہاں پہ آئے گا. آپ سب لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیجیے اور ان کی دعا کیجیے. اللہم اغفر لنا، اللہم ارحم والدینا، اللہم نور قبرہ، اللہم وسع قبرہ. پروردگار عالم انہوں نے اپنے قرآن کی خدمت کی، دنیا کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لائے. انہوں نے ہدایت کا سامان ان لوگوں کے لیے پیدا کیا. پروردگار عالم آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، ابھی بیٹھے پلیز بیٹھے، تشریف رکھیں، بیٹھے سارے آزاد تشریف رکھتے. جو بزرگ ہیں بار بار کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہے، بیٹھنا مشکل ہے، وہ مستثنا ہے. باقی تمام لوگ نظم کا مظاہرہ کریں. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہر وہ شخص جو مولانا محمد عبد المالک علوی رحمہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس وقت تشریف رکھے. جنازے کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ ملک صاحب کو یہ اناؤنس کر دیں گے، اس ترتیب کے ساتھ سب کو جدا کریں گے. یہ پہلی سب سے علماء کے لیے جگہ چھوڑی تھی. جو بزرگ مہمان آئے ہیں ان کو جگہ سے ہماری ختم ہو سب یہ رہنمائی کیجیے. قاری خورشید صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین محترم، آج ہم سرزمین ملوادی میں اس شجر سایہ دار کو اپنے رب حقیقی کے حوالے کرنے آئے ہیں جو حقیقت میں سرزمین ملوادی کے اندر ایک شجر سایہ دار تھا. جہاں سے بھی کوئی انسان اٹھتا دکھوں کا مارا، پریشانیوں کے اندر مبتلا، وہ اپنے خاندانی اور ذاتی اور گھریلو معاملات ہوں، وہ معاشرتی معاملات ہوں، وہ مذہبی اور سیاسی معاملات ہوں، ان کی پوری زندگی دین و دنیا کی جو دو رنگی ہے اس سے پاک تھی. الحمدللہ مجھے آج 40 سال سے زیادہ ان کے ساتھ رفاقت کی زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے. میں نے ان کو ہمیشہ زندگی کے اندر یک رنگ پایا. عبادات کی بات کروں تو ان 40 سالوں میں نے ان کو نماز تہجد پہ قضا کرتے نہیں دیکھا. وہ اگر رات 2 بجے بھی کہیں سفر سے واپس آئے ہیں تو 4 بجے مسجد اور مدرسے میں موجود ہوتے تھے. وہ علوم قرآنیہ کے طلباء کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت سے لے کر ان کو زندگی کے اور معاشرے کے کارآمد فرق بنانے تک ایک ایک لمحے فکر مند رہتے. میں جب صبح آتا تو مجھے کہتے فلاں بچہ اس کی رضائی اچھی نہیں ہے، اس کو آج رات کو سبزی لگی ہوگی. فلاں بچے کے پاؤں میں جراب نہیں ہے، بوٹ نہیں ہے. اور اگر 120 طلباء موجود ہوتے تھے، کوئی ایک بھی فرد اور ایک بھی طلباء ان کی نظروں سے کسی وقت کو جلدی ہوتا. میرے اساتذہ اور طلباء خود کبھی کبھی حیران ہوتے تھے کہ مولوی صاحب یہاں ہوتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہمارے حالات اور ہماری کیفیات سے وہ کیسے آگاہ ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو، مولانا نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن کی تفصیلات کا اس وقت نہیں ہے. مجھے
الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا۔ ایک دفعہ میرے انتہائی مخلص دوستوں نے مجھے باہر جانے کا مشورہ دیا، انہوں نے اس کا انتظام بھی کیا، تو میں نے مولانا سے بات کی۔ انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ خورشید تیرا اور میرا مرنا اور جینا اکٹھا ہے۔ آج وہ تو مر گئے، زندگی اور ہم نے اکٹھی گزاری، ایک لمبا عرصہ ایسے میں گزارا، وہ تو آج مر گئے لیکن میں زندہ ہوں، شاید میں ان کے ساتھ نہیں مر سکتا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کا یہ جو گلشن لگایا ہوا ہے اس کی ہمیں اور میرے سارے ساتھیوں کو، ان کے بیٹوں کو، محترم قاری عبدالوہاب صاحب کی سرپرستی میں ہمیں اللہ اس گلشن کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کی بہت زیادہ درخواست ہے۔ ماہ مقدس اور 17 رمضان المبارک یوم بدر کا دن، یہ خود ان کی موت ہمیں ایک بہت بڑے عظیم مشن کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ مشن جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی کہ اللہ کی دھرتی اور اللہ کے بندوں پر اللہ کا دین غالب ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سب بلند ہو جائے۔ میرے بہت دور و نزدیک سے انتہائی معزز علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ آج یہ جو ایک بہت بڑا اجتماع ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ناظرہ قرآن پڑھنے والوں سے لے کر دینی اداروں میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز میرے بھائی، میرے بزرگ اور میرے انتہائی قابل احترام موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت اور موسم کی شدت کی وجہ سے میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ چاہتا دل یہی ہے کہ ہر آدمی کو ہم موقع دیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے اور ہم حضرت مولانا کی جو یادیں ہیں ان کو تازہ کر کے اپنے دلوں کے اندر ایک سکون حاصل کریں۔ لیکن مجبوری ہے، میں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ میں مولانا کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد ابو بکر سجاد صاحب جو لندن میں مسجد ابراہیم میں خطیب ہیں، باوجود کوشش کے وہ نہیں پہنچ پائے۔ اللہ رب العزت ان کو صبر عطا فرمائے۔ ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب موجود ہیں، وہ نماز جنازہ کی امامت فرمائیں گے۔ تو میں دور نزدیک سے آنے والے تمام اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں، اس صدمے کی گھڑی میں ہماری نواز بندائی ہے اور مولانا کو رخصت اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ آنا اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرمائے اور حضرت مولانا کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ میں برادر عزیز حضرت مولانا عبدالجبار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میرا کوئی خطاب کرنے کا نہ ارادہ ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ ہمت ہے سیدھی سی۔ میں صرف اس وقت اپنے بزرگ، اپنے مشرف، اپنے استاد ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، نعمتیں جب تک ہمارے پاس رہتی ہیں ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں تب ہمیں ان کی قدر آتی ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، کان جب تک کام کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب کان کام کرنا بند کر دیتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، پھر کانوں کی قدر آتی ہے۔ مولانا مرحوم ان کا وجود علاقے کے لیے، جس طرح استاد محترم نے کہا کہ شجر سایہ دار آئے، سایہ دار درخت کی طرح انہوں نے سب کو اپنی چھاؤں میں لیا ہوا تھا، اور آج ہم اس سائے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ جانے والا جو بھی جاتا ہے وہ ہمیں ایک پیغام دے کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور آج ہی ہمارے سامنے سینکڑوں اور ہزاروں کا مجمع، یہ ان کی خلق خدا کے اندر مقبولیت کی ایک علامت ہے، اور ہم سارے ان کے لیے یہاں پہ جنازے میں سفارشی بن کے آئے ہیں، اور یقیناً ان کی قبولیت اس کی تو کیا ہی کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ حضرات، نعمت کی قدر کریں، جو بھی ہمارے درمیان اللہ کی نعمتیں ہیں، جو علماء کی صورت میں جن کا ایک مؤثر اور فعال اور مثبت کردار ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی جیتے جی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم ان سے محروم ہو جائیں پھر قدر کریں، پھر روئیں، پھر اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اور دوسری بات کہ عملی طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح میں 1.5 سال کا تھا جب ہمارے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے، ساری زندگی انہوں نے کبھی ہمیں والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔
یتیم بھتیجے کسی کے ہیں، یتیم بھانجے کسی کے ہیں، تو اپنے ان کا جائزہ لے، ان کی تربیت کرے، ان کا باپ بن کے ان کی پرورش کرے کہ ان کا میرا بھائی میری بہن وہ آج دنیا میں نہیں ہے، وہ اگر ہوتا تو جس طرح ان کی کرتا تو اپنے اولاد کی اسی طرح تربیت کرنی چاہیے. اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسوہ سکھایا ہے کہ آپ حضرت علی آپ کی تربیت میں رہے، آپ نے ان کو بچپن سے اپنی کفالت میں لے لیا، ان کی تربیت بھی کی، پالا پوسا بھی، اور پھر بڑا کر کے شادی تک سارے معاملات ان کے خود ہی چلائے. تو ہمیں یہ چیزیں عملی طور پہ سیکھنا چاہیے کہ جو استاد محترم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، طلباء کی خیرخواہی، عام لوگوں کی خیرخواہی، وہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جو اعزہ و کرما کی خیرخواہی ہے، جو اپنوں کی خیرخواہی کا جذبہ اور جس کا ہم نے مشاہدہ کیا اور آج ہم عملی مثال آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو اپنائیں، ان چیزوں کو اختیار کریں، اور ایسے جو کمزور اور بے بس خاندان کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر آپ سرپرستی کریں گے تو یہ آپ کے لیے آخرت میں تو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا ہی، دنیا کے اندر بھی مقبولیت کا ذریعہ بنے گا. بہت شکریہ. صلی علی رسول الکریم. اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ. محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا اپنی طرف سے، اپنی تمام برادری کی طرف سے، اپنے تمام مواہدین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر، روزے کی حالت کے اندر، اور اکثریت حضرات علماء کی ہے، حفاظ کی ہے، قراء کی ہے، اپنی اپنی مساجد کے اندر ان کی ذمہ داریاں بھی تھیں، ان کو چھوڑ کے وہ والد صاحب کے ساتھ ایک جو احترام کا رشتہ تھا، ایک تعلق تھا، ایک نسبت تھی، ایک جو خونی رشتے تو تھے ہی تھے، خونی رشتے سے بڑھ کے بعض لوگوں کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ تھا، اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ یہاں پہ تشریف لائے. ہمارے پاس الفاظ نہیں، اور اس موقع پہ ساتھ میں جو معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے علماء، شرف الحدیث اور جید علماء جو بہت اچھا بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، موجود ہیں، لیکن بڑے کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہمارے عزیز بھی جو مجھ سے کہیں بہتر بات کر سکتے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن میں بات کی جسارت کر رہا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے، صرف کچھ درد دل آپ کے سامنے رکھنا تھا. ایک ایسا موقع ہے کہ اگر الفاظ کے چناؤ کے اندر یا کوئی ایسی بات جو بھی میں کروں گا وہ شاید بے ربط ہوگی، الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہوگا، ایک بے ترتیب سی بات ہوگی. بہرحال لیکن کچھ ایک باتیں ہیں میں ضرور آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس وقت. سب سے پہلے تو ایک بحیثیت والدین کے ہم سب کو، جیسے عزیزم بھائی سلیم صاحب نے کہا کہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، ایک کمی ہے کہ والدین کی جو نعمت ہوتی ہے زندگی کے اندر ہم اس کو کم قدر کر پاتے ہیں، اور جب یہ سایہ اٹھتا ہے تو بندے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چھت تھی میرے اوپر ابھی نہیں رہی، میں کھلے آسمان کی طرح ہوں. پہلے موسم سے، گرمی سے، سردی سے، حالات کے تھپیڑوں سے وہ ایک سایہ بھی دے رہا ہوتا ہے، تحفظ بھی فراہم کر رہا ہوتا ہے، اپنے آغوش کے ذریعے ہوتا ہے. انسان عمر کی جس حد پہ بھی پہنچ جائے، والدین وہ اسی طرح کے. مجھے یاد ہے میں اس نیت کے ساتھ یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ والدین کی رہنمائی کی انسان کو ہر اسٹیج پہ ضرورت. 40 سال سے زائد شاید میری عمر ہو گئی تھی، اور ایک شوق پیدا ہوا کہ بھائی جی لندن جانا ہے فلاں. UK اسلامک مشن والے آئے، انہوں نے انٹرویو کیا، انہوں نے سلیکٹ کیا. انہوں نے کہا میری نیوی کے اندر 18 سال سروس ہو چکی تھی، اور 18 سال کے بعد ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم چاہے تو آگے کر لیں، چاہے کنٹینیو کریں، اور چاہے تو اس کو وہاں پہ انبلنگ کریں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انبلنگ کرتے ہیں، ہماری طرف سے آپ سلیکٹ کریں. میں نے والد صاحب سے ذکر کیا. صرف اور صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر اسٹیج پہ بڑوں کی رہنمائی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. والد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو مجھے آج بھی بالکل لفظ یاد ہے. انہوں نے کہا پتر درویشی اپنے بچے پڑھا تو درویشی وقت گزارا. اور مجھے یقین کریں کہ اس جملے نے اتنی رہنمائی مہیا کی، اور میں نے وہ لندن والا پروگرام بہرحال چھوڑ دیا. میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ میری ایک بیٹی ڈاکٹر ہے، اور جہاں پہ اس یونیورسٹی سے پڑھی ہے جہاں پہ 70 سے 80 لاکھ فیس ہے، اور
مجھے اللہ نے وہ سیٹ میرٹ کے اوپر بغیر جہاں پہ کروڑ پتی لوگ, جہاں پہ ارب پتی لوگ اپنی بچے داخل کرانے کے لیے بڑی بڑی سفارشیں بھی کرتے ہیں اور بڑے محنت بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, ایسے لفظ یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہیں یونیورسٹی کا صاحب, ان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اتنی فیس لے لو کروڑ, اور کروڑ روپے ہم یہ اس سے سبب ڈونیشن دیتے ہیں ہمارے بچے کو داخلہ دیتے ہیں, وہاں پہ اللہ نے فری داخلہ دیا. تو یہ ایک بڑوں کی رہنمائی کے اندر تھا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بڑوں کی رہنمائی کے اندر چلیں, ہم کتنے ہو جائیں, کتنے بڑے ہو جائیں, آپ کے ہمارا تجربہ ہے, ہمارا یہ علم ہے, تو ہم اگر بڑوں کی رہنمائی کے اندر چلیں تو اس کی برکات اور وہ اس کا ایک اپنی ایک نورانیت ہوتی ہے, اس کی اپنا ایک فیض ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے والد محترم, تو یہ آپ میں سے جتنے حضرات نے, چاہے وہ ایک دن مدرسے کے اندر آیا, چاہے وہ زیادہ اثر آئے, اس بات کی گواہی دے گا کہ جتنا تربیت کے اندر انہوں نے ہمارا خیال رکھا, جتنا شفقت ہمارے لیے مشفق تھے, مربی تھے, اس سے کہیں بڑھ کے ہر اپنے شاگرد کے لیے وہ مشفق تھے, ہر اپنے شاگرد کے لیے, آنے والے بچے کے لیے اتنی ہی زیادہ ایک ہمدردی, خیرخواہی, اخلاص کا درجہ رکھے, بہت زیادہ, حد سے زیادہ. بھارت ایک ہوتا ہے, ہر بہت سارے مدارس چل رہے ہیں اور بلا شبہ وہ بھی اخلاص کے ساتھ چلا رہے ہیں, لیکن ایک قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا, ان ابراہیم کان امۃ واحدہ قانتا للہ حنیفا. اپنی ذات کے اندر ایک امت, اپنی ذات کے اندر وہ ساری محتمم والی بھی, مدرس والی بھی, ساری کی ساری ایک دوسری جو ہے نا حیثیتیں لے کے. میری اس وقت 60 کو عمر ٹچ کروں, اور والد صاحب کو بھی یہاں پہ آئے ہوئے 60 سال تقریباً ہونے لگے. جیسا کہ استاد محترم خورشید صاحب نے فرمایا, 60 سال کے اندر مجھے ایک دن ایک بار بھی یاد نہیں ہے کہ والد صاحب سحری کو نہ اٹھے, اور اٹھتے تھے وہی رات کو کسی وقت بھی آئے, 5 منٹ پہلے بھی آئے, تھوڑا آنکھ لگائی ہے, اس کے بعد ایک معمول تھا آخر وقت تک وہ اٹھ جاتے تھے سحری کے وقت, اور اٹھ کے جا کے ایک دفعہ جاتے تھے اور طلباء کو خود اٹھاتے, اور طلباء کو اٹھا کے پھر واپس آتے, وضو کر کے تہجد پڑھتے. اور ابتدائی عمر کے اندر جب جوانی کی عمر تھی تو نماز سے پہلے بہت سارے بچوں کی قاری خان بہادر صاحب کے ساتھ مل کے اور دوسرے اساتذہ کے ساتھ مل کے وہ سب کی منزلیں سن چکے ہوتے, اور جب نماز کے بعد پھر حفظ کے مدرسین کی تھوڑی سی مدد کرتے تھے, اور 8 بجے وہ کتابیں پڑھانے بیٹھ جاتے تھے, 11:30 بجے تک 12 بجے تک وہ کتابیں پڑھاتے تھے. اور یقین مانیں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شرکت نے کتنی شاہانہ زندگی گزاری ہے. ان کے شاگرد جو بہت سارے ایک بالکل بچوں کی طرح تھے, گھر کے اندر بھی آتے تھے, پیاز ٹماٹر کے ساتھ روٹی کھانا, چٹنی کے ساتھ روٹی کھانا, اور 11:30 بجے تک. اور یہ نہیں, میں ایک اور چیز جو اس موقع بات کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے, آج میں 60 سال کے بعد ریٹائرڈ ہوں تو میں ایک جگہ ڈیوٹی کر رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی آپ کیا پیکیج لیں گے, آپ کو کیا تنخواہ چاہیے, آپ کو کیا سہولیات چاہیے. ہمارے یہ جتنے بھی بڑے والد صاحب مولانا یسین مرحوم, شیخ الحدیث مولانا نور محمد, جتنے بھی یہ سارے, مولانا عبدالقدوس صاحب, انہوں نے اس علاقے سے کوئی پیکیج نہیں مانگا, انہوں نے کوئی مراعات نہیں مانگی, انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ بھائی مجھے یہ دو گے تو پھر آگے میں یہ کام شروع کروں گا. بے لوث, بلا کسی لالچ کے, اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے, اور یہ پودا لگایا ہے. اور یہ پودا جو لگایا تھا جہاں پہ جب بنجر زمین تھی اس کے اندر محنت کی, ایک بیج بویا, آج وہ بیج جو ہے ایک پودا سے ہٹ کے ایک گلشن بن چکا ہے, ایک باغ بن چکا ہے. ابھی اس باغ کے بننے کے بعد اگر جو اس مدرسے کا بندہ ہے اور جو ان کے ساتھ تعلق وہ سمجھتا ہے کہ واقعی انہوں نے اخلاص سے کام کیا ہے, تو اس گلشن کو ہم نے اجڑنے نہیں دینا, اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے, اس کے پھل کو اسی طرح پھلتے پھولتے رہنا ہے. اور ایک اور چیز, شاید وقت زیادہ ہو جائے, ایک وقت والد صاحب نے نا ایک نئی سوچی, اس سے پہلے نانا مرحوم ہے, شاید کچھ لوگوں کو یہ سیاسی بات لگے, اور میں نے پہلے معذرت کیا کہ الفاظ کے چناؤ میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس سے پہلے معذرت کرتا ہوں. پھر ایک دفعہ جب نانا جی مرحوم یہاں پہ آئے تو ابتدا میں انہوں نے اپنی زمین بیچی اور پھر مدرسے کا کام چلا, اور پھر ان کی ایک سوچ تھی کہ دینی سوچ کے لوگ, جب اس وقت ہمارے علاقے کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ یہ مولوی جو ہوتا ہے یہ تو مسجد کے اندر بس نمازیں پڑھائے, ہمارا جنازہ پڑھا دے اور بس. تو نانا جی نے شیخ الحدیث مولانا نور محمد مرحوم کو تیار کر کے, وہ ایک دارالعلوم دیوبند سے جب فارغ ہو کے آئے تھے تو اس وقت دارالعلوم دیوبند سے جو فارغ ہو کے آتا تھا تو اس کو لوگ سونے کے ساتھ توڑ کے دینے کو تیار ہوتے تھے. وہ بھی درویشی عالم یہاں پہ بیٹھ گئے, ان کی بھی قدر اسی انداز کے ساتھ. تو وہ نانا جی مرحوم نے ان کو تیار کیا کہ بھئی یہ دوسرے لوگ, مخالفین لوگ, مخالف نظریے والے لوگ, ہمارے سارے لوگ ہمارے وہ سیاست کے اندر حاوی ہیں,
وہ ہمارے فیصلے کرتے ہیں، وہ آ کے ہمیں سکھاتے ہیں. تو دین پڑھ کے آپ آئے ہیں، علوم آپ کے پاس ہے، علم آپ کے پاس ہے، اور سارے لوگ نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، فیصلے جا کے فلاں جگہ سے کراتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے ان کو تیار کیا کہ اس وقت بیڈی ممبر ہوتے تھے. میں شاید بہت کم لوگوں کو یہ تاریخ یاد ہوگی کہ بیڈی ممبر ہوتے تھے، اور مولانا شیخ الحدیث مولانا نور ان کو تیار کیا کہ آپ الیکشن لڑیں، اور وہ لڑے اور وہ کامیاب ہوئے. اور نانا مرحوم اس وقت کہتے تھے کہ بھائی ایک طرف دین نہ تھامے اور دوسری طرف بالکل جس نے تھوڑے نزدیک نہ تعلق ہی کوئی وہ شخص ہے تو تسی ذرا سوچو تو صحیح. تو اس وقت یہ سوچ انہوں نے دی. پھر والد مرحوم نے ایک موقع تھا 70 کی دہائی کے اندر، جب ایک نام نہاد پیر جو شرابی بھی تھے، مجھے شاید جنازے میں الفاظ کہنے چاہیے نہیں کہنے چاہیے، میں پھر ایک دفعہ معذرت کرتا ہوں. اور وہ جب علاقے کے اندر آتے تھے تو لوگ ان کی گاڑیوں کے ٹائروں کی، خواتین ان کی دھوڑ اپنے اوپر رکھتی تھی، ایسی جہالت تھی. اور ان کے آگے کوئی علاقے کا معزز آدمی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت مولانا عبدالقدوس مرحوم قومی اتحاد تھا، اور والد صاحب مل کے، مجھے یاد ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر ایک نماز کے بعد انہوں نے پروگرام بنایا تھا، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے. اور اس وقت ان کو علاقے کے اندر اگر چیلنج کیا تو صرف اور صرف علاقے کے اندر اگر چیلنج کیا تو یہ ہمارے والد محترم تھے اور مولانا ان کے ساتھ تھے. تو یہ چیلنج، یہ ایک انداز دیا ہے لوگوں کو ایک نئی سوچ کا، سر اٹھا کے اس انداز کے ساتھ اور جینا. پھر اس کے موقع پہ ایک اور جو چیز میں کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ان کی شخصیت کے متعلق غلط فہمی بھی ہوگی. ان کی ایک زندگی ہے، ایک زندگی، ان کا میسج کیا ہے کہ انتھک محنت ہے، جہد مسلسل ہے، اور حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنا. مخالف سے مخالف کے ساتھ بھی بات کرنی ہے تو احترام کے ساتھ، ادب کے دائرے کے اندر رہ کے اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنی ہے. یہ ان کی زندگی ہمیں سبق سکھاتی ہے. اور ایک اور چیز جو ان کی وفات ہے، کل ان کا ایکچولی یوم وفات کل ہے، ذرا سارے پڑھا لکھا مجمع موجود ہے. کل 17 رمضان تھا، 17 رمضان یوم بدر ہے، 17 رمضان یوم الفرقان ہے، 17 رمضان حق اور باطل کے درمیان قرآن نے اس کو کہا ہے کہ تمیز کرنے والا دن ہے. تو اس دن کو ان کی وفات یہ بتاتی ہے کہ ان کا اخلاص، ان کا حق پہ ہونا، ان کا للہیت، ان کا یہ ان کی یعنی زندگی بھی میسج تھی، ان کی وفات بھی ہمیں میسج دے گی ہے. اور اس موقع پہ میں ایک اور چیز جو بہت ساری تھوڑا سا حضرت کے ساتھ تھوڑا سا ایک چیز میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک مشہور ہے، بہت سارا شاید میں اس کو ابھی فوری ذہن میں مکس کر رہا ہوں تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کے پاس جو ہے یا اس کے قریب سے گزرے. تو امام شافعی کی رائے یہ تھی کہ ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے، آمین بالجہر کہتے تھے. لیکن جب ان کے مزار کے پاس سے گزرے تو انہوں نے وہ آمین بالجہر بھی نہیں کہا اور رفع یدین بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جب شاگردوں نے پوچھا تو آپ تو بڑے دلائل دیتے تھے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا صاحب مزار سے حیا آتی. تھوڑی سی ہمیں اختلاف رائے رکھے. آپ کوئی والد صاحب کا شاگرد ہے، اختلاف رائے اس کا حق ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے، اس کا اپنا ایک اگر مسلک بھی علیحدہ ہے رکھے، لیکن تھوڑی سی جب ہم دوسرے کے ساتھ بات کریں تو حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور میں سارے دیندار لوگ موجود ہیں اس موقع پہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دینی قوتیں آپس کے اندر الجھی ہوئی ہیں. ہم نے آپ خالصتاً دینی ماحول کے اندر رہتے ہیں، ہم نے جو کام کیا بالکل ایک دنیاوی ماحول کے اندر کام کیا. وہاں پہ ایک خالی مطلب ہر جماعت جس کی افادیت کو ہم نہیں سمجھتے، تبلیغ جماعت تھی، یہاں پہ ہم ان کی افادیت کو نہیں سمجھتے تھے. جب ہم ایک لاغین ماحول کے اندر گئے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ ان کی کیا خدمت ہے، کس طرح یہ بندے کو لاتے ہیں، اور ساری کی ساری جو مسجدوں کی رونقیں ہوتی ہیں بعض اوقات انہیں کے دمس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ہر ایک کی کوششوں کا اعتراف کریں، ہر ایک کی خدمات کا اعتراف کریں اور اختلاف رائے ایک دائرے کے اندر رکھیں. اس وقت ہماری دینی قوتیں جو ہیں وہ آپس میں الجھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تنقید پہ ہو رہی ہیں، اور ہماری نئی نسل جو ہے، نئی نسل مطلقاً لادین ہوتی جا رہی ہے، مطلقاً دین سے باغی ہوتی جا رہی ہے، مطلقاً نشے کی اس کے اندر مبتلا ہوتی جا رہی ہے، مطلقاً دین نام کی چیز ان کے اندر کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر جہاں قصوروار ایک دنیا دار بندہ ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطیب بھی ہے، وہ مدرس بھی ہے، وہ محترم بھی ہے کہ جو ایک ان چیزوں میں تو الجھایا ہوا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ، لیکن وہ اپنے اس کو صحیح دین کے راستے کی طرف نہیں آئے. تو لہٰذا ہم اپنی قوم کو، ہم نے اپنی نئی نسل کو ایک اچھا مستقبل اگر دینا ہے تو ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ جیسے ہوتی ہے اچھے انداز کے ساتھ، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ آگے چلے. کوئی ذاتی کام نہیں کر رہا، کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. سارے اپنے، اگر میں اس وقت اپنا کسی جگہ کو چھوڑ کے آ کے مدرسے میں لاکھوں کی ایک بینیفٹ کیا ہو، تنخواہ کو چھوڑ کے یہاں پہ یہ جو اسٹیجیں ہیں نا، کوئی بھی مسلح ہے، کوئی بھی مدرسہ ہے، وہاں یہ ایک پھولوں کی سیج آپ کو نظر آتی ہے. یقین کریے کانٹوں کی سیج ہے.
یہ بڑی مشکل ہے. اس کے لیے والد صاحب جیسا حوصلہ، ہمت، عزم اور وہ کسی کے اندر ہوتا ہے. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی قربانیاں چاہیے، بڑا احساس چاہیے. تو آپ ان قربانیوں کی قدر کریں، آپ ان قربانیوں کی قدر کریں. اور جس کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جتنے حضرات بھی یہاں پہ والد صاحب کے ساتھ متعلق رہے، میں ان کے ساتھ ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا، مطلب ایک بڑا درخت ہوتا ہے، اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، ہم کٹی ہوئی شاخیں، دور رہے، سفر کے اندر رہے، لیکن وہی خون ہے، وہی تربیت ہے. جو آدمی والد صاحب کے ساتھ ایک قریب تھا، ان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، ان کے ساتھ کسی موقع پہ چلا ہے، تو وہ میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے میرے سکا چچا. اسی طرح احترام انشاءاللہ ہوگا. جو ان کا شاگرد تھا، ہماری عمر کا ہے، وہ ہمارے لیے جس طرح ہمارے بھائی ہیں، یہ اسی طرح وہ ہمارا بھائی ہے. وہی احترام، وہی عزت، اور اسی عزت کے ساتھ، ایک کھلے دل کے ساتھ، ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ، ایک دینی سوچ کے ساتھ، ایک دینی غلبے کی نیت کے ساتھ، اقامت دین کے ساتھ، ایک وسیع مقصد کی خاطر اگر مجھ سے کسی کو اختلاف ہے، وہ میرے پاس آگے الگ کمرے کے اندر اس غلط فہمی ہم بھائی آپس میں ڈسکس کر لیں گے، دور کر لیں گے. نہ ہو تو بے شک اختلاف رکھیں، لیکن ان اختلافات کو ہم ایک نجی سطح پہ لے آئے. جو دوسری سطح ہے، اسٹیج کی سطح، وہاں پہ صرف اور صرف ایک دینی عقائد توحید و سنت کی بات ہو، شان صحابہ کی بات ہو، وہاں پہ اقامت دین کی بات ہو، وہاں پہ ایک اخلاقیات کی بات ہو، وہاں پہ اسلامی معاشرت کی بات ہو، اسلامی رہن سہن کی بات ہو. وہاں پہ یہی والد صاحب کی سوچ، اور ساری زندگی انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا ہے. تو لہٰذا ہم ایک اسی انداز کے ساتھ ایک جو ہے ایک اور ابھی چونکہ بالکل روزے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے جمعے پہ پہنچنا ہے، تو تو ایک تعزیتی اجلاس رکھیں گے. تمام خیر خواہوں سے، تمام ہمدردوں سے، تمام ایک نسبت رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ یہ جو انہوں نے، ان کی کوئی میراث نہیں تھی، ان کی اس انداز سے یہ علمی میراث ہے، یہی اسی کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا ہے. تو اس کو آگے بڑھانے کے اندر وہ اپنی جو بھی مدد، یعنی ایک مشورے کی حد تک، خیر خواہی کی حد تک، ایک کلمہ خیر کی حد تک جو کر سکتے ہیں آپ وہ ایک بس بہت مختصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمانے جو میں وہ اس میں بھی شاید غلطی کرتے ہوں، کن عالما او متعلما او محبا. آپ یا تو عالم بن جائیں، یا سیکھنے والے بن جائیں، یا کم از کم اس طبقے کے ساتھ آپ محبت رکھنے والے. یعنی آپ ایسا نہ کریں کہ آپ عالم بھی نہیں ہیں، آپ سیکھ بھی نہیں رہے، استفادہ بھی نہیں کر رہے، آپ ایک رکاوٹ کے سبب. تو آپ اللہ کے ہاں اپنا جواب، والد صاحب جو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچ لیں. اگر ان کا کوئی ذاتی تھا تو لہٰذا جو ہر ایک کے ساتھ انہوں نے محبت کے ساتھ ایک رشتہ تھا، تو اس کا احترام کرتے ہوئے لہٰذا گزارش ہے سبھی درست فرما لیں. اگر سبھی کلوز کر لیں تو لوگوں سے اندر ہے کوئی نہیں، سبھی کلوز کر لیں تاکہ باہر جو لوگوں میں کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں. ابھی کسی نماز کا وقت بھی نہیں ہے.